Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid yang senantiasa selalu saya taati, kepada para bapak, segenap anggota Jamiah Tabligul Ghafilin, dan para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, segenap jajaran pengurus Jamiah Tabligul Ghafilin yang saya cintai, wabil khusus kepada sahibil hajjah Bapak Haji Bambang sekeluarga yang saya hormati dan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa hadir menghadiri acara majelis zikir dan majelis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan atas kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, amal yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga para umat-umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya saya atas nama wakil dari Sahibil Hajjah Bapak Haji Bambang sekeluarga, di mana Bapak Haji Bambang sekeluarga pada kesempatan malam hari ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa jazakumullahu khairan katsira. Dan saya atas nama keluarga besar Bapak Haji Bambang juga menyampaikan mohon maaf manakala dalam pelaksanaan ini ada kekurangan, kekhilafan dari segi tempat maupun hidayah yang diberikan. Sekali lagi saya atas nama keluarga Sohibul Hajjah menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya atas nama mandu acara, di mana acara pada malam hari ini yang kita ikuti bersama, acara pertama acara pembukaan pembacaan suratul Fatihah, dan pelajaran kedua pembacaan suratul Yasin, dan dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu acara pembacaan surat Al-Mulk, dilanjutkan dengan pembacaan sholat tahlil, dan acara yang kelima yaitu pembacaan sholawat Nabi. Maaf, ini acara kedua setelah pembacaan suratul Yasin, akan dilanjutkan dengan Mauzatul Hasanah, di mana guru kita Kiai Haji Muhammad Usman bin Yunus pada kesempatan malam hari ini beliau akan melanjutkan acara di tempat lain. Dan untuk acara yang kelima yaitu acara
pembacaan sholawat Nabi, dan acara terakhir yaitu penutup doa. Demikian susunan acara demi acara yang kita ikuti bersama. Mudah-mudahan acara mulai awal sampai akhir tidak ada halangan suatu apapun. Demikian yang saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Usman bin Yunus. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. هدينا الفاتحة لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وآل بيته الكرام. بسم الله جميع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأصحابهم أجمعين من أرواح جميع العلماء والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المصنفين والمؤلفين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والسادة الصوفيين خصوصا لروح الإمام أبو حنيفة وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وجميع المفسرين والمحدثين والمتكلمين والفقهاء والقراء والمؤرخين والبلغاء والنحويين والصرفيين والمالكيين والسادة الصوفيين صلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عن جميع أولياء الإسلام ومشايخنا سيدنا وعلينا الأحياء منهم الأموات. فضل الله رحمته علينا وعلى أهل صاحب الباب وجميع الخادرين وأهل المسلمين والمسلمات بجاههم وكرامتهم بأسرار الفاتحة. ثم الفاتحة لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفرينا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح أعداء جميع تنبيه الغافلين بابا دهلاني كأسامير ومسلوكي ومحمد وأبا جمال وإلى روحي برهان وإلى روحي صالح وإلى روحي رحمن وإلى روحي زين الدين وإلى روحي محمد آل مكي وإلى روحي شافعي وإلى روحي حجي عبد الفتاح وإلى روحي طاهر وإلى روحي محسن وإلى روحي شد وإلى روحي حجي عبد العزيز وإلى روحي عبد الجليل وإلى روحي حجي تكسن وإلى روحي وإلى روحي حجي عبد المجيد غفر الله لهم ونور الله ضريحهم. الفاتحة. Summa khususan ila ruhi haji masiran wa ila haji nasiran wa ila ruhi wa haji nur wa ila ruhi bapak haji ali asrari wa ila ruhi haji tarak wa ila ruhi mi'ad wa ila ruhi haji Abdul Rahman Pak Sigar wa ila ruhi haji Abdul Halim Bukas wa ila ruhi haji Ahmad Sayyuti wa ila ruhi haji Said bin Jargo wa ila ruhi haji Marah wa ila ruhi haji Husain bin Sabrin wa ila Sarin wa ila ruhi Muhammad Romli bin Mutin wa ila ruhi haji Abdul Khalik wa ila ruhi Muhammad wa ila ruhi haji Kurdi wa ila ruhi Ainur Rafiq wa ila ruhi haji Rui wa ila ruhi Kasnur wa ila ruhi haji Samsuddin wa ila ruhi haji Bayhat wa ila ruhi غفر الله لهم ونور الله ضريحهم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Linanun عليهم غير المؤمنين. ثم خصوصا إلى روحي كياي عبد الباسط أحمد راجي وإلى روحي تسلية عمر وإلى روحي سبحانه وإلى روحي أمير الدين وإلى روحي حجي رضا إنان وإلى روحي حجي نافي وإلى روحي حجي صالح وإلى روحي رفاعي سلامت وإلى روحي لما لا يخلق
wa ila ruhi Salwi, wa ila ruhi Haji Marzuki, wa ila ruhi Haji Muttalib, wa ila ruhi Haji Muhammad Ali, wa ila ruhi Haji Tiwari, wa ila ruhi almarhum min sahibil haja Bapak Burhan, wa almarhum Ibu Muhtamid, wa ila almarhumah Ibu Hartini, wa ila ruhi almarhumah Ibu Tutis, wa ila ruhi almarhum Bapak Jarimin, wa ila ruhi almarhumah Ibu Tuminah, wa ila ruhi almarhum Bapak Budi Utomo, wa ila ruhi almarhum Bapak, wa ila ruhi almarhum Bapak Taslim, wa ila ruhi almarhum Bapak Asmari, wa Bapak Sarji, wa ila ruhi almarhum Bapak Sumiran, wa ila ruhi almarhum Ibu, wa ila ruhi almarhum Ibu Musri'a, wa Ibu Sri'a, wa ila ruhi almarhum Ibu Sumiati, wa ila ruhi almarhum Ibu Lami, wa ila almarhumah Ananda Dani wa jami'i ahlil kubur min masyarikil ardi wa magharibiha wa janubil ardi wa simaliha ghafarallahu lahum wa lahunna bi asraril Fatihah. Khususan ada tambahan Ibu Mujiati, mudah-mudahan Bapak Mujiati mudah-mudahan diberi sembuh dari penyakitnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun inna ja'alna fi 'alayhim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum wa hum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mawta نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم
وهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نلبس في الخلق أفلا يعملون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب وأفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, segenap asatid, terutama pengurus jamaah Tambihul Ghafilin yang dirahmati Allah, yang saya hormati, kaum muslimin, muslimat, masyarakat dakwaan Gang 4 dan sekitarnya, para anggota yang dimuliakan Allah, sekaligus sahibil bait Bapak Haji Bambang beserta seluruh undangan dari sahibil bait yang saya hormati. Alhamdulillah, jadwal saya malam ini putaran di Ahad ketiga bulan Februari. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita mendapatkan hal yang diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kali ini bersamaan dengan bulan Rajab, saya berpaling sedikit dari kitab urutannya. Saya akan baca tafsiran surat Al-Isra ayat 1 yang berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita awali dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci, ini subhana alladzi, ya Allah, asra bi'abdi, yang telah membuat jalan atau memperjalankan hambanya dari malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu barakna haulahu, kata Allah, aku beri berkah di kanan kirinya, depan belakangnya, di sekelilingnya. Aibis simar wal anhar wa ghairihima. Innahu huwas linuriyahu min ayatina, supaya aku dapat memberitahu sebagian tanda kekuasaanku kepada hambaku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dari ayat ini, bagi pemikir itu harusnya berpikir, diawali subhana, diakhiri innahu huwas sami'ul basir. Mestinya
kalau memang boleh dirubah, kalau memang sepertinya lebih indah innahu ala kulli syai'in qadir. Karena awalnya subhana. Subhana ini sesuatu digunakan untuk heran terhadap yang kita tidak mampu berpikir. Nah ini Allah menyatakan Maha suci Adzat yang telah memperjalankan hambanya. Pakai hamba saja tidak cukup. Subhanalladzi asra abdah, tidak cukup. Atau subhanalladzi asra Muhammadan, kurang cukup. Saking istimewanya, hamzahnya sampai tidak berfungsi. Padahal bahasa grammar Arab itu bil hamzi wa tadaifi ad-dima lazim wa kharfi jarrin insulasian musim. Itu mesti patokannya begitu. Cuma di sini mutaaddinya itu bil ba. Punya kesan apa? Kesannya kalau orang dapuan kula kali sampeyan iso ngaku hambai Allah. Pertanyaannya, apa iya diakoni hambai Gusti Allah wong biasa bendina gorotok? Kula dik sampeyan bisa ngakoh kabulana Allah, tapi aku bi benaran sebagai kabulana Gusti Allah. Dan kadang mung kadung gendek sampai sumpah pating kelanteng billahi reke haram reke. Lah ini ndak, Nabi Muhammad ini ndak mengatakan aku hamba Allah, tapi Allah mengatakan dia hambaku. Subhanallah. Jadi ta'azzum artinya Allah itu memberikan kesan mengagungkan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan pada waktu malam. Kenapa pakai lailan kok tidak fil laili? Fil laili dengan lailan lain. Lailan itu dorob. Arti dorob itu sekejap. Mestinya kalau berangkatnya Isra dan Mi'raj itu dari Mekah langit 1 kemudian langit ke-7 kembali lagi ke Mekah, itu butuh waktu 7.040 tahun 4 bulan lamanya. Kalau ke atas langit ke-7 ke Sidratil Muntaha itu sampai ada yang bilang 498 triliun. Wallahu a'lam yang mana yang benar. Dia difisikai. Jadi pantas lek Gusti Allah niku ndawuh subhana. Berarti kesimpulannya katanya para ulama mikir Isra Mi'raj ojo dipikir dengan nalar ilmiah, tapi amantu billah, kami beriman kepada Allah, lalu katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minal Masjidil Haram. Ini ada 3 versi. Ada yang bilang dari Khidr Ismail. Khidr Ismail itu adalah sesuatu yang dibangun saat Nabi Ismail ikut Nabi Ibrahim memantau pembangunan Ka'bah Al-Musyarrafah. Posisinya sekarang berada di utara Ka'bah. Ada tanda lengkungan pagar. Dan itu ulama menyepakati lengkungan di dalam Khidr Ismail itu termasuk disebut dalamnya Ka'bah. Jadi kalau sholat berjamaah fardu, tidak boleh orang sholat di situ, ditutup. Karena itu dalamnya Ka'bah. Itu Khidr Ismail. Lain dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim yang seperti bentuk apa itu sangkar itu.
Itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika memantau perenovasian Ka'bah. Yang membangun Ka'bah pertama kali langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Adam Ibu Hawa diturunkan kurang lebih dipisah 350 tahun, ketemulah beliau berdua di Padang Arafah. Saat itu saking cintanya Nabi Adam Ibu Hawa 350 tahun lebih berpisah, ndak ono sing nikah maneh. Nabi Adam ndak nikah lagi, Ibu Hawa juga ndak nikah lagi. Soalnya waktu itu wong dapuan durung ono. Yo andai kata ada, jadi Abah Baru kambe Abah Mustafa dipisah kaya ngono. Kalau bulan ndak boleh kan dua. Pun, umpamanya baca iki tambahan ya. Udah. Jadi saking hebatnya 350 tahun lebih dipisah dengan Ibu Hawa, tidak pernah ketemu padahal mantenanya di surga. Akhirnya Nabi Adam dengan Ibu Hawa diperintah Allah disuruh ke kawasan Tenggara. Artinya barat ke selatan. Ternyata di situ menuju bumi Tihamah. Bumi Tihamah itu disebut juga bumi Hijaz. Bumi Hijaz itu bumi Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang sekarang disebut, mulai Al-Quran menyebutkan Al-Bakkah, sekarang disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. Jadi Tihamah, Hijaz, bumi Maulidur Rasul, dan juga Bakkah. Nah di sini Nabi Adam dengan Ibu Hawa disuruh sujud karena diterima taubatnya. Jadi Nabi Adam itu salahnya satu kali membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu kurang lebih 350 tahun lebih. Alhamdulillah kita ini alhamdulillah tiap hari dosa Rabbana ngenteni istighosa. Alhamdulillah. Kadang-kadang wiritan di masjid ditinggal no. Padahal wiritan itu sedilu. Banyak orang seneng jamaah, tapi ketika wiritan mulai dewe, koyok diterima dewe kok. Wah, adua lemole. Padahal dia ikuti firman apa-apaan terakhir. Mestinya kan wiritan dhisik sampai mari. Orang wiritan itu lek bareng wong akehan diterima timbang ditolaki. Ngoten lho. Niku tirasi kitab Minahus Saniyah. Dalam kitab Bahjatun Nufus juga diterangkan, ndonga iku ndonga ijenan ya iso. Cuma gak ngarakno gampange ndonga lek bareng-bareng. Amilane di jamiah ini kita harapkan umpama ana donga sing gak diterima karo Gusti Allah, lho sing gak diterima iku melu nang sing diterima. Ibarate ngeten, ana gedang satu truk sing gosok telu iku lek diborongno nang pemborong melok kabeh. Lek didol sing gosok kok tak maju mangke sampai kiamat. Nah, ini. Oleh karena itu Nabi Adam Ibu Hawa disuruh sujud. Di depan Ibu Hawa dan Nabi Adam itu ada gunung dari pasir. Ketika Nabi Adam sedang sujud, saking enaknya sujud beliau berdua, Allah mendatangkan angin tornado, angin puting beliung, angin basbus. Jadi wong Jawa angin lesus. Ya lek wong Madura campur bahasa Arab dinamakan angin bala-bala tahun. Ya, jadi bala itu jam'u baliyatin, jamaknya lapat baliyah, berarti ini belaih tiap tahun. Diambil gampang sama orang Madura, lah pala tahun. Tahu lah pala tahun juga ada apa aja tak tahu. Nah ini akhirnya Nabi Adam oleh Allah disuruh bangun. Adam, coba sekarang kamu bangun dari sujudmu. Bangunlah berdua. Telah ditanya Nabi Adam,
Kamu sebelum sujud tadi kan sudah saya tanyakan, melihat gunung tumpukan di depanmu. Sekarang kemana? Tidak ada, wahai Rabbi. Kalau tidak ada, coba ditengok. Kau di situ meminta kepadaku. Sujud lagi kamu, sujud. Hadapkan dirimu kepadaku. Hatinya yang harus menghadap. Ternyata begitu diperiksa, yang gunung tadi tidak ada. Tinggal pondasi persegi 4. Wa hadza huwa awwalul masjid banallahu fil ardh. Inilah pertama kali masjid yang dibangun Allah di muka bumi. Akhirnya Nabi Adam disuruh meneruskan. Diberitahu oleh Allah, Adam, pondasi itu lurus dengan pondasi Baitul Ma'mur yang ada di surga. Ditanya oleh Nabi Adam, apa Baitul Ma'mur wahai Allah? Baitul Ma'mur itu tiap hari datang 70.000 malaikat tawaf. Setelah tawaf tidak kembali lagi. Itu sampai kiamat tiap hari datang 70.000 malaikat. Dan keistimewaannya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mencicipi Baitul Ma'mur pertama kali besok pada saatnya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangun oleh Nabi Adam. Selesai membangun, singkat cerita, di berbagai tafsir yang ada, Nabi Adam itu diberi buruk oleh Allah. Tapi bukan buruk yang dinaiki Nabi Muhammad, bukan. Ya. Buruk itu adalah kendaraan yang dinaiki oleh setiap para nabi, mulai dari Nabi Adam. Cuma beda-beda. Nabi Adam dikasih buruk, disuruh pergi ke Palestina. Untuk apa? Di sana Nabi Adam disuruh membangun masjid kedua, yaitu Masjidul Aqsa. Berarti masjid kedua yang dibangun Allah, yang pertama langsung ini oleh Allah diberikan pondasi. Yang kedua, Nabi Adam dituntun tempatnya oleh Allah, dibangunlah oleh Nabi Adam di negeri Palestina yang disebut dengan Bait Al-Muqaddas atau Bait Al-Maqdis. Nah, oleh karena itu Isra itu dimulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya enggak dilangsungkan ke Masjid Nur, ya. Dilangsungkan ke Masjidil Aqsa. Masjid Nur sik tasan, ngono yo sik dadi ambak-ambakno pancet ae. Pun ini enggak ke Masjidil Ampel yo ndak. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad itu Isra-nya kalau diukur jam kurang lebih 3 jam setengah. Makanya tidak boleh diukur dengan ilmu. Saking singkatnya perjalanan. Nah ini Nabi Muhammad ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi agak susah sedikit. Ya opo caranya? Percaya tahu wong tak kandani. Wong perjalananku koyok ngene. Akhirnya dikumpulkan semua. Dadane dorong ngumpulna wong, ketemu Abu Janggal. Ketemu Abu Janggal, Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu goblok. Jadi Abu Jahal itu nama kerennya bapaknya goblok. Itu Abu Jahal. Paman Nabi bukan. Itu dari Bani Makhzum. Yang paman Nabi asli itu Abu Lahab. Karena kalau ingin tahu, Abu Lahab itu adiknya Abu Thalib. Abu Thalib itu abahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sepupunya Nabi, cuma menjadi mantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Ali ini saudaranya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib punya juga saudara bernama Ummu Hani. Dan itu semua putra putri Abu Thalib. Akhirnya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan. Sebelum berangkat Isra dan Mi'raj,
Nabi Muhammad itu bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Tanbihul Ghafilin yang dimuliakan Allah, Nabi itu manusia yang super sabar menghadapi segala tantangan dan ujian. Sekarang dirinci begini. Begitu Nabi lahir sudah tidak punya bapak. Jadi singkatnya, begitu lahir 6 tahun kemudian ibu wafat. Setelah itu diramut Abdul Muttalib sang kakek, mendekati usia 90 atau 100 wakilah yang disepakati 80 tahun lebih, wafat juga. Digantilah Abu Thalib, paman tercintanya, yang bagian menjadi pendukung, pendekeng dan juga pembackup atau menjadi pagar betis dari gangguan orang-orang Quraisy yang kafir tidak setuju kepada Nabi, sampai menikahi seorang janda yang dikenal dengan businesswoman atau manusia wanita karir yang jumlahnya asetnya di mana-mana dengan hasil perjuangan bisnisnya. Pada akhirnya saking percayanya juragan, Nabi Muhammad diminta menikahi. Nabi Muhammad usia 25 tahun, Sayyidah Khadijah 40, dalam riwayat lain 42 tahun. Jadi orang Dapuan kalau persis kepingin niru Nabi Muhammad usia 25 tahun kudu golek rondo sing umur 40. Tapi kesenengane wong Dapuan boten le dak golek perawan tir dak iso. Jadi kula kali sampean boten. Secara singkat, pendukung besar Abu Thalib bagian pendukung dari gangguan kafir Quraisy yang menjadi pagar betis besar. Sayyidah Khadijah yang mendanai perjuangan Rasulullah, kedua-duanya wafat. Karena kedua-duanya wafat, gangguan kafir Quraisy itu semakin merajalela. Sampai Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, semuanya rundingan di satu tempat. Matiin Bayi Muhammad, jadi ada pendukung Abu Thalib udah mati, Khadijah udah mati, matiin mari. Nah, dibunuh saja. Lebih baik kita bunuh, paten ya Muhammad, paten. Akhirnya Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Coba sampean pindah sebentar Nabi Muhammad. Kemana itu Jibril? Sudahlah, ajak Zaid bin Harisah, diajak ya. Sampean orang-orang yang beriman kepada sampean diajak. Kemana? Coba pergi ke Taif. Nah, Taif, ya. Taif itu ke barat Perlis ini Taif, ya. Jadi pergi ke Taif. Dengan harapan di Taif disambut dengan indah. Ternyata tambah kurang ajar orang Taif. Nabi langsung dilempari batu, dilempari tulang-tulang onta, dilempari bongkoti kayonan itu, kerikil dilempar semua. Sampai ada pernyataan kakinya Nabi itu berdarah, saking akai darah itu lekat ke sandal beliau itu tebal. Lah di saat itu Nabi langsung berucap begini, Allahumma ilaika asku du'fa quwwati wa qillati khilati wa hawani 'alan nas ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamani aw ila aduwwin wa qaribin mallaktahu amri. Ya Allah, rasanya kami sudah tidak nemu jalan, kami lemah ya Allah. Aku ini lemah, tidak punya jalan untuk menghindar dari gangguan ini. Cuma aku tetap ya Allah, kepada siapa saja sampean menyerahkan aku, kepada musuh yang akan menghancurkan aku, monggo ya Allah. Kepada orang yang membenciku, yang menghujam aku, monggo ya Allah. Asalkan panjenengan tidak pernah murka kepadaku, aku akan tetap ridho dengan keputusanmu. Kembali Jibril mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhirnya innahu huwas samiul basir. Allah mendengar doanya Nabi dan Allah melihat siksaan orang kafir Quraisy kepada Nabi. Disitulah rahasia subhanalladzi asra sampai diakhiri innahu huwas samiul basir. Jadi yang didengar
pengaduan Nabi, yang dilihat siksaan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Ini disebut tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah orang sekarang, wisata religi bagi Nabi tidak ada yang lebih hebat daripada Isra dan Mi'raj, sampai tidak bisa dibayangkan. Saking adoe Isra dan Mi'raj. Coba saya sambung sedikit dengan yang namanya hadis. Ketika Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Turmudi, Ibnu Majah dan Abu Dawud menyebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud qala, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad itu diisrakan, wa urja, dan dinaikkan oleh Allah, untuhiya bihi ila sidratil muntaha, sampailah Nabi ke sidratil muntaha, wahia fis sama'is sadisah hatta sabi'ah, di situ dimulainya dari akhir langit ke-6 sampai berakhir langit ke-7, di atasnya lebih hebat lagi jauhnya. Sehingga di situ Nabi Muhammad diberi 3 macam perkara. Nah ini oleh-olehnya. Ya. Sementara ini orang hanya terkesan hanya 5 sholat. Tapi kenyataannya di dalam Sahih Muslim, Sahih Nasai, Ibnu Majah, Turmudi, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dalam Isra dan Mi'raj diberi 3 oleh-oleh. Pertama, u'tiya as-salawatil khamsah, Nabi diberi sholat 5 waktu. Ini asalnya 50 waktu, ya. Di dalam kitabnya Imam Marzuki disebutkan min khairi kaifin wan khisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. 5 kali sehari semalam, setelah diwajibkannya 50 kali sehari semalam. Nomor 2, oleh-olehnya Nabi apa? Ini yang menjadi tahlil kula sampean. Akhiru suratil Baqarah, khawatimu suratil Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini wiritan langsung dari Allah. Jadi tidak salah para ulama dirangkaikan menjadi tahlil. Tapi kadang-kadang yang ikut tahlil juga ada apal ini. Lillahi nyam juga filun, langsung gitu. Amanah Rasulullah kafirin. Nah, kalau dicubit temannya, ya udah apal lagi, sudah apal bodoh berkati. Khatimu sholatil Baqarah. Akhirnya surat Al-Baqarah. Kan ada orang itu tahlil begitu. Jangankan lillahi ma fis samawati tidak apal. Wong sholawat itu saja tidak apal. Allahumma sholli afdhalas sholati ala sayyidina Muhammadin. Singoten niku. Badrid duja sayyidina Muhammadin. Singoten niku. Kan kadang-kadang tidak apal itu. Adada maklumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Dari depan enak. Allahumma sholli wa sallim ala ghafilun. Engko sapa sing kaya ngono itu. Yang ketiga, ini paling istimewa. Yang ketiga ini paling istimewa. Ghufira liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'an al-muqhimat. Umatnya Nabi diberi oleh Nabi Muhammad waktu Isra-nya, waktu Mi'raj-nya. Umatnya Nabi ini orang dakwaan jamaah tabi'ul qabilin sing maca kitab ambek sing ngrungokno, seberapapun dosanya asalkan tidak musyrik kepada Allah, tetap diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dula wis syirik. Misalnya Pak Mujib njaluk rezeki nang Gusti Allah, dipikir-pikir dari Pak Mujib tuh mau bendi tapi pangeran ndak dikai pun yo lae sing enak iya. Sing enak niku babi ngepet misale. Lho kok gampangan babi ngepet. Soalnya dipikir-pikir, Pak.
Moco ya bari misalnya, ya bari itu kan asmaul husna. Ya bari, oh ya bari, oh ya bari. Oh itu kalau artinya dilengkapkan itu zat yang memberi kebaikan dan kesuksesan. Tapi lah ditakokno, ya bari ambil ya BRI, itu cepatan. Kayak cepatan BRI, soalnya kan ditanda tangan terus oleh, cuma nyicil berbulan. Gampanan iku asline. Ya BRI, ya BRI. Mila disapine ana wong nang omah terus pundi niki Pak Ustad? Ya napa Bu? Nggih musim pandemi niki lho kula niki pun maca napa-napa. Napaan sing diwaca sampeyan? Nggih Fatihah, nggih selawat, nggih zikir. Niki yo napa Pak Ustad? Nggih pun mulai benjing digenti mawon wacanane. Yo napa Pak Ustad? Setiap mari salat langsung ngomong ten Allah, yo napa, yo napa, yo napa, yo napa. Engko Gusti Allah wis ngerti dhewe, ngono. Berarti bingung wong iki nggih. Engko kali sampeyan kadang-kadang lek dak salat duha lek gak diutang gak iso nyaur nggih. Oleh gak iso nyaur golek sahuran gak nemu baru salat duha usqadis atau duha jan malaikat dia utang nggih. Padahal utang gak iso nyaur nggih. Apa maneh sing diutangi tambah gregeten nggih. Rasulullah Muhammad. Wis sudah cukup begini aja wis. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Asline lek maca niki, lek maca ceritane Isra nuwun sewu Bapak-bapak, saudara-saudara. Sebenarnya lek diurut temen maca Isra Mi'raj itu saya ukur 9 hari. Itu siang malam. 9 hari itu siang malam baru selesai perjalanan yang asli. Wallahu a'lam benar apa tidak. Lek singkat-singkatan pokoknya Nabi Muhammad mari Jamrolas teko Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mari ngono munggah nang Sidratil Muntaha, terus nang Mustawa, nang Rafa. Mari ngono mudhun wis mari wis. Nggih. Mek 2 menit durung sampai, nggih. Ya inilah yang bisa saya sampaikan. Sampean terusno kegiatan ini, saya mohon izin dulu untuk meneruskan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, no, kenapa nak patah? Kemana tu nak? تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فتور. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سنظرتها لم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسفكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسلكم كاسفا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويبطن ما يمكنهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أفضل رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مغبا على وجهه أعدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنساكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذركم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإن توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله 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 العظيم العظيم استغفر الله العظيم إنه كان غفارا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. الهدى خصوصا لجميع جماعة الغافلين وخصوصا لمن وصل الحاجة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تسل رشد ربه واشف بشرا واشتد الكرش عبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تسل مدراء وأمر فري وفدني إلى نهاية تمام حملي. فلما اشتد بالطلب بيد رب الخلق وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
مرحبا
Ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa yakafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وقت الممات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك غيرك ولم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا محمد كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا الراحمين اللهم ثبتنا بالجمعية ذنب الغافلين إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara demi acara yang telah kita ikuti bersama, dengan harapan mudah-mudahan acara mulai awal sampai akhir menjadi acara yang mubarakah, acara yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Dan sebelum acara kami tutup, terlebih dahulu kami akan memberitahukan kepada segenap anggota Jamiah Kamilul Ghafilin bahwa pengajian yang akan datang ditempatkan di rumahnya Bapak Haji Jumatin, Dapuan Bendungan Gang 5. Sekali lagi perlu kami sampaikan kepada para bapak segenap anggota Jamiah Kamilul Ghafilin bahwa pengajian berikutnya ditempatkan di rumahnya Bapak Haji Jumatin, Dapuan Bendungan Gang 5. Insya Allah pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 6. Dan saya atas nama pembantu acara, atas nama pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silakan.
Monggo hidangan yang telah disediakan, monggo. Sudah oke semua ya? أقبل علينا